لیکن اس جعلی حکومت اور اس جعلی حکومت کے لانے والوں کی ہردرمی دیکھے کہ وہ ہمارے لیڈر کا علاج نہیں ہونے دے رہے. ہم نے بار بار کہا کہ عمران خان صاحب کی صحت کا مسئلہ ہے. 930 دن سے زیادہ ہو گئے, ہم نے ایک دفعہ بھی عمران خان صاحب کی صحت کا ایشو نہیں بنایا, نہ عمران خان صاحب نے اپنی صحت کا قلعہ کیا ہے. لیکن اگر آج آپ کے جعلی وزیر وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت کا مسئلہ ہے اور وہ سیریس ہے, تو اس وجہ سے آپ کو بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے. وہ کیا چیز ہے جو مسلسل اس قوم سے چھپائی جا رہی ہے؟ کیوں عمران خان صاحب کے ٹیسٹ نہیں کروائے جا رہے؟ کیوں عمران خان صاحب کو ہاسپٹل نہیں لایا جا رہا؟ کیوں عمران خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں ان کا علاج نہیں ہو پا رہا؟ کیونکہ یہ جعلی حکومت جن کو خون کی لت لگ گئی ہے, جنہوں نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں معصوم لوگوں کا خون بہایا, جنہوں نے 9 مئی میں ہمارے معصوم کارکنوں کا خون بہایا, ہمیں اپنے لوگوں کو گھسا کر اپنا انتشاری ٹولہ آپ کی صفوں میں گھسا کر یہ کوئی انتشار پھیلانا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. عمران خان کو دوسرا انجیکشن لگانے کے لیے پیمز اسپتال منتقل کرتے ہی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی پہنچ گئے. ایسا تاریخی خطاب کہ پوری دنیا کو حیران کر دیا. اس موقع پر عمران خان نے کیا کہا, آپ یہ ویڈیو دیکھیے, پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہمارا یہاں اکٹھا ہونے کا مقصد کیا ہے. پچھلے کئی دنوں سے پوری دنیا نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جو پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم ہیں, جو پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے تاحیات چیئرمین ہیں, جو پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی جماعت کے وہ تاحیات چیئرمین ہیں اور کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے. تقریباً پاکستان میں 90% سے زیادہ عوام کا دل عمران خان کے ساتھ دھڑکتا ہے. لیکن اس جعلی حکومت اور اس جعلی حکومت کے لانے والوں کی ہردرمی دیکھے کہ وہ ہمارے لیڈر کا علاج نہیں ہونے دے رہے. ہم نے بار بار کہا کہ عمران خان صاحب کی صحت کا مسئلہ ہے. 930 دن سے زیادہ ہو گئے, ہم نے ایک دفعہ بھی عمران خان صاحب کی صحت کا ایشو نہیں بنایا, نہ عمران خان صاحب نے اپنی صحت کا قلعہ کیا ہے. لیکن اگر آج آپ کے جعلی وزیر وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت کا مسئلہ ہے اور وہ سیریس ہے, تو اس وجہ سے آپ کو بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے اور ہم بھی سیاست نہیں کرتے. سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ 16 تاریخ تک عمران خان صاحب کی صحت کا علاج ہو, کی آنکھ کا علاج ہو. عمران خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹرز ان کی نگرانی میں, عمران خان صاحب کی فیملی کی موجودگی میں اور ان کے من پسند ہاسپٹل میں علاج کروانا یہ کسی بھی انسان کا بنیادی حق ہے. آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ عمران خان صاحب کو اگر ذاتی ڈاکٹر تک رسائی نہیں دے رہی تو کیا چھپایا جا رہا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو مسلسل اس قوم سے چھپائی جا رہی ہے؟ کیوں عمران خان صاحب کے ٹیسٹ نہیں کروائے جا رہے؟ کیوں عمران خان صاحب کو ہاسپٹل نہیں لایا جا رہا؟ کیوں عمران خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں ان کا علاج نہیں ہو پا رہا؟ تو یہ جو چیز ہے یہ ہم نے بھی, پوری پاکستانی قوم میں بھی تشویش بھی پیدا کر رہی ہے اور ہمارا غم اور غصہ مزید بڑھ رہا ہے. میرے پاکستانیوں, اس دن انآفیشل کال آئی کہ سڑکوں پر آئیں, سڑکوں پر احتجاج کریں, دھرنے دیں. میں نے بار بار آپ کو کہا, پوری پاکستانی قوم کو میں نے یہ پیغام دیا کہ ہم نے پرامن رہنا ہے, کیونکہ یہ جعلی حکومت جن کو خون کی لت لگ گئی ہے, جنہوں نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں معصوم لوگوں کا خون بہایا, جنہوں نے 9 مئی میں ہمارے معصوم کارکنوں کا خون بہایا, جنہوں نے 26 نومبر کو ہمارے معصوم کارکنوں کا خون بہایا, ان کو شہید کیا, جس طرح مرید کے میں انہوں نے معصوم لوگوں کو گولیاں ماری, ان کو شہید کیا. تو مجھے یہ خدشہ تھا کہ یہ اس دن بھی آپ میں اپنے لوگوں کو گھسا کر اپنا انتشاری ٹولہ آپ کی صفوں میں گھسا کر یہ کوئی انتشار پھیلانا چاہ رہے ہیں, جس سے عمران خان صاحب کی صحت کا علاج بھی نہ ہو اور ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف پر
कदगन लगे या पाबंदियां लगे, लेकिन मैं आप सबको खिराज तहसीन पेश करता हूं। जो लोग उस दिन आए, आप लोगों ने साबित किया कि इमरान खान साहब के जितने भी कारकुन हैं वो पुरअमन है और पुरअमन रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी जितने भी एहतजाज होंगे, हमने इंशाअल्लाह ताला अपनी ये पुरअमन जद्दोजहद जारी रखनी है। इन्होंने कोशिश करनी है कि हमें इश्तियाल दिलाए, इन्होंने कोशिश करनी है कि अपने इंतशारी टोले को हमारी सफों में अंदर घुसाकर हमें इंतशार दिलाने की कोशिश करे, या हमारे मासूम वर्करों को इंतशार दिलाने की कोशिश करे। ये ISF और इंसाफ यूथ विंग की जिम्मेदारी है कि आप लोगों ने उन पर नजर रखनी है। हमने अपनी जद्दोजहद पुरअमन रखनी है। यहां पर हम पर 26 नवंबर को गोलियां चलाई गई। तकरीबन एक साल तक इस जाली हुकूमत ने इनका सहारा लेते हुए, जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं और हमेशा कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है और हमेशा सियासत करते हैं, इनके पीछे रहकर हमें पूरा 1-1.5 साल कोई सियासी एक्टिविटी करनी नहीं दी। इस दफा फिर भी ये यही चाहते थे, क्योंकि इनके जो टाउट सहाफी हैं उनके जरिए पैगाम दिया गया कि इमरान खान साहब की एक आंख जाया हो चुकी है। ऐसे हालात में प्रोपेगंडे भी आते हैं, झूठ भी बोला जाता है, लेकिन आप लोगों ने इंतहाई सब्र और तहम्मुल से इस चीज को आगे लेके जाना है। किसी भी फाल्स एजेंडे पर या मनफी प्रोपेगंडे पर यकीन नहीं करना। आपने अपनी लीडरशिप की तरफ देखना है, इमरान खान साहब की फैमिली की तरफ देखना है। उनकी तरफ से जिस बात की तस्दीक और तरदीद हो वो हमें कबूल है। बाकी जो कुछ भी कहे हमने रिएक्शन नहीं देना और हमने रिएक्ट नहीं करना इंशाअल्लाह ताला। जब बार बार हमने ये कहा कि इमरान खान साहब का इलाज उनके जाती डॉक्टर उनकी फैमिली मेंबर की मौजूदगी में हो, अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, उनको नहीं लेके गए ये लोग। ये हुकूमत की हटदर्मी है। ये हमें टेस्ट करना चाह रहे हैं, ये इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन को टेस्ट करना चाह रहे हैं, ये इंसाफ यूथ विंग को टेस्ट करना चाह रहे हैं, ये पाकिस्तान के नौजवान को टेस्ट करना चाह रहे हैं। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी सुहेल आफरीदी का एक मरतबा फिर से जज्बाती खिताब। सुहेल आफरीदी ने कहा कि इमरान खान की सेहत को लाख खतरात की वजह से हम लोगों ने बात की। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि इमरान खान का इलाज अच्छे अस्पताल में करवाया जाए, लेकिन ये डमी हुकूमत इमरान खान को कोई भी सहूलत देने के लिए तैयार नहीं। आधी रात को फिर इमरान खान को पिम्स अस्पताल मुंतकिल करके उनको दूसरा इंजेक्शन लगाया गया।